5 ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کے دن سب لوگ صرف ایک سورت پڑھ لیں، تقدیر اور نصیب بدل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم کے مبارک مہینے کا مبارک دن آ گیا۔ جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ ماہ شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شعبان شعیب یا شعب سے ماخوذ ہے، جس کا معنی نکلنا، ظاہر ہونا، پھوٹنا، چونکہ اس مہینے میں خیر کثیر پھوٹتی پھیلی ہے اور بندوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے اور تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھ دیا۔ شعبان اسلامی سال کا آغاز 8واں قمری مہینہ ہے، جس کا نام ہی خیر و برکت کی تقسیم، انعامات، زبانی عطا یا الہی کی فراوانی پر دلالت کرتا ہے۔ شعبان تشعب سے ہے، جس کے معنی تقریب، پھیلی، پھسلانا اور شاخ در شاخ ہوتا ہے۔ ان معنوں کی تائید میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا اس ماہ کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کو شاخ در شاخ بڑھنے والی خیر و برکت میسر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ شعبان میں 5 حرف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ ان میں سے ہر حرف ایک ایک بزرگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ شین کا اشارہ شرف کی طرف ہے، عین بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے، بے سے مراد بر یعنی نیکی ہے، الف سے مراد الفت اور نون کا حرف نور کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ یہ 5 انعامات اس ماہ شعبان میں اللہ کی جانب سے بندوں کو عطا کیے گئے ہیں۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور اس کو اپنی جانب منسوب کیا ہے۔ اس کے بعد شعبان کے دیگر فضائل ذکر کرنے کی حاجت نہیں رہتی، کیونکہ جو مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا وہ عظمت و بزرگی میں بھی غیر معمولی مقام رکھتا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ روزوں میں بہتر روزے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے روزے رمضان کے روزوں کی تنظیم کے لیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے ہیں میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور اسی مہینے میں بارگاہ رب العالمین میں اعمال لیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال لے جائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی بزرگی دوسرے مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر بزرگی دی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ اصحاب شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن کریم زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکالا کرتے تھے تاکہ غریب اور مسکین لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ان کا کوئی وسیلہ بن جائے۔ حاکم لوگ قیدیوں کو بلا کر ان میں سے جو حد جاری کرنے کے لائق ہوتے تھے ان پر حد جاری کرتے تھے، باقی قیدی رہا کر دیے جاتے تھے۔ کاروباری لوگ بھی اس ماہ میں اپنا قرض ادا کیا کرتے تھے اور دوسروں سے جو کچھ وصول کرنا ہوتا وصول کر لیا کرتے تھے۔ جمعۃ المبارک کے روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جمعہ کے روز کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت اوس بن اوس روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعے کا دن سب سے بہتر ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی۔ بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے درود سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روشن رات اور روشن دن یعنی جمعے کی رات اور جمعے کے دن اپنے نبی پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ فرمایا؟ اس بزرگ نے جواب دیا، مجھے بخش دیا فرمایا اور اعلیٰ اعزاز عطا کیا،
سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ میرا کوئی حساب کتاب نہ ہوا۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو درود شریف میں پڑھتا تھا اس کی برکت سے یہ اعلیٰ اعزاز اور مرتبہ ملا، اور وہ درود شریف یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا، صبح اٹھو کوشش کرنا فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ چاہو تو اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ غیبی دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر چاہتا ہے کہ اسے غیب سے پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، ان کی عزت ہو، ان کو چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو یہ آج کا وظیفہ غیبی دولت کا طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ چاہو تو اپنے گھر میں پڑھ لو، چاہو تو دکان میں پڑھ لو، آفس میں پڑھ لو، جہاں چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن کوشش کرنی ہے کہ صبح اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا جو خاص وقت ہے وہ صبح کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ پورے دن میں آپ کو روزی ملتی رہے، رزق ملتا رہے، پیسہ ملتا رہے، رزق کے اسباب بنتے رہیں، دولت آتی رہے، آپ کے گھر میں آپ کے کاروبار میں برکت ہو، پیسہ آنا شروع ہو، تو اس وظیفے کو صبح اٹھ کر جیسے ہی اپنے بستر سے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ منہ دھو لو اور فوراً پڑھ لو۔ اس وظیفے سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہو۔ یہ وظیفہ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، منٹوں بھی نہیں پڑھنا، 30-40 سیکنڈ نکالنے ہیں، آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ یہ خاص عمل ان کے لیے ہے جو میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں، وہ جمعے کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ جو بالکل پڑھنا بھی نہیں جانتے، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور جو بہن بھائی پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ میں آپ کو اس کو پڑھ کر بھی بتاؤں گا تاکہ پڑھتے وقت غلطی نہ ہو۔ اللہ والو، تقدیر کو اگر فوری طور پر بدلنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنی۔ آپ کی انشاءاللہ اللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد، ایک دن کے اندر آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی۔ اللہ پاک کے حکم سے ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں وارد ہوئے۔ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر آئے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم نے دریافت فرمایا اے جبرائیل، کیا تم ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ مقبول ہے۔ اس کے 3 اعمال خداوند قدوس کو پسند آ گئے ہیں، ایک تواضع انکساری، دوسرا سورۃ اخلاص کی کثرت سے تلاوت، اور تیسرا حد سے زیادہ درود پاک کا پڑھنا۔ ناظرین، پہلے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، اس وظیفے کو آپ لوگ کہیں پر نوٹ کر لو۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ اپنے دماغ میں بٹھا سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھتے ہی آپ کو یہ اس وظیفے کی مکمل سمجھ آ جائے گی۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، کیونکہ یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ ناظرین، جمعے کے دن کا یہ وظیفہ اگر آپ کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کے وقت اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 40-50 سیکنڈ کا یہ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا آپ نے وقت نکال لینا ہے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، خاموشی سے ایک طرف وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے بات چیت ہرگز نہیں کرنی۔ ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، ساتھ میں آپ لوگ ناشتہ کر رہے ہوں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، یا فون پہ باتیں کر رہے ہیں، یا فون دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں چلے گا۔ پوری توجہ سے، پورے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ پر بیٹھے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پر کہا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، وہ تم کو بہت سا مال دیں گے کیونکہ وہ بڑے سخی ہیں۔ سائل یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا آیا اور کہا اللہ مجھے کچھ مرحمت فرمائے، میں تنگ دست ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس بظاہر کوئی چیز نہ تھی جو سائل کو دیتے، لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں کے تمسخر کے لیے اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 بار درود پاک اور ایک روایت میں 3 بار درود شریف پڑھ کر سائل کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا ہتھیلی کو بند کر لے اور کافروں کے سامنے جا کے ہاتھ کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا تجھے
علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیا ہے؟ اس نے مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق ایک قیمتی گوہر مٹھی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو میری بہنیں بھی اس عمل کو لازمی پڑھیں، میرے بھائی بھی لازمی پڑھیں، مرد عورت پڑھ سکتے ہیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن اگر پورا گھر اس وظیفے کی عادت بنا لے کہ صبح جیسے ہی بستر سے اٹھنا ہے، اٹھتے ساتھ ہی آپ نے صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے، گھر کا ہر فرد پڑھے گا، پھر دیکھنا کیسے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ سارا دن دولت میں کھیلتے رہو گے۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، صرف 1 مرتبہ، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابراہیم بن علی نے فرمایا کہ میں خواب میں حضور انور کے دیدار سے مشرف ہوا، میں نے دربار رسالت میں ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ سے شفاعت کا سوالی ہوں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کر۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو العباس احد بن منصور رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اہل شیراز میں سے ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں اور ان پر ایک خوبصورت جوڑا اور سر پر تاج ہے جو جواہر اور موتیوں سے لدا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے بزرگ نے کہا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بڑی عزت کی ہے اور تاج عطا فرمایا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت درود کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ صرف 30 سیکنڈ کا پورا عمل ہے، اس میں 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں وظائف بڑے آسان ہیں اور تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں، بالکل مختصر سے وظائف ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ آپ نے بہت بار اس وظیفے کو سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ یہ اللہ پاک کا ایک بابرکت صفاتی نام ہے، یا نافع یا نافع یا نافع۔ ناظرین، جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ پورا دن آپ کا ایسے گزرے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ تو آپ ایک دن کا یہ عمل کر لیں، کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جو صحیح کامل یقین کے ساتھ کرے گا اس کو ایک دن میں ہی اس کا فائدہ مل جائے گا، اور جو کامل یقین کے ساتھ نہیں کرے گا، جس کا یقین پختہ نہیں ہوگا، وہ پوری زندگی میں بھی وظائف کرتے رہے، اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بات ہوتی ہے یقین کی۔ ناظرین، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک کا مبارک نام یا نافع یا نافع صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آپ کا صرف 11 سیکنڈ میں یہ وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ 3 وظائف ہیں، یہ پہلا وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے یا نافع پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا دوسرا مبارک نام ہے یا مالکو یا مالکو یا مالکو، آپ نے اس کو بھی صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، اس پہ بھی آپ کے صرف 5 سے 10 سیکنڈ ہی لگیں گے، اسی لیے میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ اتنا کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، ہر بندہ آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ تو آپ نے یا مالکو پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 1 سیکنڈ کا وقفہ دینا ہے۔ اب آپ عمل کو پورا سمجھ لیجئے گا، جہاں پہ بھی آپ کو سمجھ نہ لگے آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، ایک دفعہ اس عمل کو سمجھ لیں، ایک دفعہ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے اس کے بعد آپ سارا دن دیکھیں گے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو اللہ کے حکم سے ایسی غیبی مدد آپ کو مل جائے گی کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، چاہے تو وہ قرض دار آپ کو قرض معاف کر دے گا، یا آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ آسانی کے ساتھ قرض ادا کر سکیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس وظیفے کو پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، تو آپ نے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ ڈوب کر تسلی کے ساتھ آپ اس عمل کو کر لیں، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص 21 بار پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آخر میں درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں دعا کے لیے، اس وقت
آپ دل میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ دل میں یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میری جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، وہ تجھے پتہ ہے تو حل کر دے، بس اتنی دعا بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ لیکن ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم مل جائے، آپ تسلی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر بھکاری بن کر اللہ پاک سے مانگنا شروع ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، لاکھوں کا قرض ہے ادا ہو جائے گا، آپ کے اوپر مالی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ محترم ناظرین، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں یعنی ہر رکعت میں اپنی قرات قل هو اللہ احد پر ختم کرتا۔ جب لشکر والے لوٹ کر مدینہ میں آئے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، وہ کہنے لگا اس صورت میں اللہ کی صفتیں مذکور ہیں، مجھ کو اس کا پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابی اس صورت سے پیار کرتا تھا، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اس کی کلام سے حاصل شدہ دلالت اس محبت کا سبب ہو، کیونکہ رب تعالیٰ کی صفات کو محبوب و پیارا سمجھنا اس کے عقیدے کی درستگی پر دلالت کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور عزت و اکرام سے نوازتا ہے۔ بندے کی طرح اللہ کی محبت میں کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ سے بندے کی محبت محض ارادے کا نام نہیں، بلکہ یہ محبت الگ زائد چیز ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے دل میں ان اشیاء کی بھی محبت ہوتی ہے جنہیں وہ حاصل نہیں کر سکتا، اور ارادہ تو وہ ہے جو بعض ممکن وجوہ کے ساتھ فعال کو خاص کر دے۔ گو انسان کا ارادہ نہ بھی ہو مگر وہ اپنے دل میں افعال حسنہ اور صفات جمیلہ کے حامل علماء و فضلاء کے لیے محبت محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ جب محبت اور ارادے میں فرق واضح ہو گیا تو معلوم ہوا کہ لوگوں کا رب تعالیٰ کو بھی محبوب بنانا حقیقی معنی رکھتا ہے، جیسا ان لوگوں کے ہاں معروف ہے جنہیں اللہ نے اس محبت کا رزق دیا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں بھی وہ اپنے مخلص پیار کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی لکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔